دنیا میں رہتا ہوں اور خاص کر جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں پہ یہ بات بہت کامنلی کہی جاتی ہے کہ منزل تو سب کی ایک ہے مگر رستے سب کے جدا جدا ہیں۔ میں چاہے کسی بھی مذہب کو بلیو کرتا ہوں، کسی بھی فیتھ کا ہوں، یہ رستہ ہے لیکن منزل سب کی خدا باپ کی طرف ہی ہے۔ جبکہ ہماری بائبل کچھ ہمیں اس طرح بتاتی ہے کہ رستہ ایک ہی ہے، مسیح خداوند۔ یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کچھ یوں فرماتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت، وہاں پہ یوں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہمارے خدا باپ کا ایک معیار ہے اور وہ معیار مسیح خداوند نے اپنی جان دے کر مکمل کیا، جبکہ یہ معیار کوئی انسان اپنے اچھے عمل سے یا کسی اور کام کی وجہ سے یا کسی خاص قسم کی نسل کی وجہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور سب کے لیے ایک ہی معیار ہے جو کہ مسیح خداوند ہے۔ اس ٹاپک کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اپنے سب ٹاپکس کا استعمال کریں گے جو کہ کچھ یوں ہوں گے۔ پہلا سب ٹاپک خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، دوسرا خداوند یسوع مسیح کی پاورز، تیسرا بہت سی نبوتیں، چوتھا یسوع کا پیغام، پانچواں کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، چھٹا حاصل کلام۔ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پہلا ٹاپک، زبور 51 اس کی 5ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ ویورز، جبکہ پنجابی میں ہمارے پاس بہت اچھے طریقے سے کہا گیا ہے، مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے۔ اس ورس کو اور زیادہ بہتر طور پر ایکسپلین کرنے کے لیے میں اکثر ایک ایگزامپل دیا کرتا ہوں ایڈس کے ریفرنس سے، کہ ایک بچہ ہے جو کہ ینگ ہے، 20-21 سال کا ہے، اور وہ ایک عورت کے ساتھ زنا کاری کرتا ہے۔ جس عورت کے ساتھ زنا کاری کر رہا ہے وہ ایڈس کی پیشنٹ ہے۔ اب اس بچے کو بھی یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اب ماں باپ جب اس کی شادی کرتے ہیں تو اس سے ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کو موت کی بیماری، خدا سے دوری کی بیماری لاحق ہو گئی، اور ہر پیدا ہونے والا جو بچہ تھا وہ اس میں مبتلا تھا، چاہے نوح ہو 900+ ایئرس کا ہو کے مرا، چاہے بچہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے، تو یہ بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا تاکہ موت کی جو بیماری ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر منتقل نہ ہو۔ یہ آپ کو لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 35ویں آیت میں ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو تھے قدرت کے ذریعے مریم کے پیٹ میں ڈالے گئے۔ اور جب کہ ہم دوسرے اپنے مذہبی لیڈروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی پیدائش جو ایک نیچرل طریقہ ہے، یعنی مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے، اور رومیو اس بارے میں کچھ یوں کہتا ہے، رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح پیدائشی طور پر ہی جلالی تھے، کیونکہ ان کی پیدائش آپ دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کے جو جتنے مذہبی رہنما یا لیڈرز ہیں ان کی پیدائش وہی گناہ کے ذریعے مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح کے پاورز کے ریفرنس سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس پاورز کیا تھی، جبکہ دوسرے لیڈرز اس معاملے میں بھی کسی قسم کا نہ کوئی معجزہ دکھا پائے اور نہ اس قسم کی کوئی اور بات، جبکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے مختلف معجزات کیے۔ میں چند ایک کا یہاں پہ ذکر کروں گا۔ پانی پر چلنا، یہ آپ کو متی کی انجیل اس کا 14واں باب 22ویں آیت سے لے کر 33 ورس تک ہے، اور یہی ذکر آپ کو مرکز کی انجیل اس کا 6 باب 45ویں آیت سے لے کر 52ویں آیت تک ہے۔ پھر طوفان کو تھما دینا، یہ آپ کو متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 22ویں آیت سے لے کے 25ویں آیت تک، مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 35ویں آیت سے لے کے 41ویں آیت تک، لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب 22ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ مردوں کو زندہ کرنا، میں یہاں پہ 2 کا ذکر کروں گا، لازر کا اور اس 12 سال کی بچی کا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب 41ویں آیت سے لے کر
44ਵੀं आयत में ये मिलता है, और मरकज़ की इंजील 35वीं आयत से लेके 5वें बाब की 35वीं आयत से लेके 44वीं आयत में आपको उस बच्ची के ज़िंदा होने का वाक़या मिलता है। इस तरह के और मौजज़ात हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, बहरों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया, और जो गूंगे थे उनको भी बोलने की सकत दी, कोढ़ियों को अच्छा किया। जबकि दूसरे तमाम लीडर जो हैं वो इस मामले में आपको ब्लैंक नज़र आते हैं। उन्होंने इस किस्म का कोई मोजज़ा नहीं किया, क्योंकि रास्ता जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह खुदावंद है। और इनमें से जो सबसे बड़ा मोजज़ा था, खुदावंद यीशु मसीह खुद ज़िंदा हुए। ये आपको यूहन्ना की इंजील उसका दूसरा बाब 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत में मिलता है। बाकी सब लीडर जो हैं वो अभी तक मुर्दा हैं, और इस बात की गवाही जो है वो आपको तारीख भी देती है कि बाकी लीडर्स मुर्दा हैं, जबकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और यही जो जी उठने का वाक़या है, इसकी गवाही बाइबल भी देती है, जो कि फिर तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने देखा। ये आपको पहला कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में मिलता है। अब हम बात करेंगे तीसरे सब टॉपिक्स की। मकाया की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 2री आयत में खुदावंद यीशु मसीह का बैतलहम में पैदा होना, खुदावंद यीशु मसीह का कमवारी मरियम से पैदा होना, यसाया 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह का बहुत सी तकलीफ़ें उठाना और फिर मारा जाना, यसाया उसका 53rd चैप्टर है। और दानियल की किताब में तो खुदावंद यीशु मसीह के सलीब चढ़ाने की तारीख तक दी गई है। ये आपको 9वें बाब की 24वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक मिलता है। जबकि इस सिलसिले में भी जो दूसरे मजहबी रहनुमा हैं खामोश हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम देख लेते हैं कि उसका पैगाम क्या है। ये आपको चौथा सब टॉपिक हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे जो मजहबी रहनुमा हैं वो ना तो गुनाह का कोई हल निकाल सके और ना ही उसे खुद ख़त्म कर सके। हाँ, हर एक मजहबी रहनुमा ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी शरीयत लोगों को दी, जो कि गुनाह को मिटा नहीं सकती थी और ना ही उसको ख़त्म कर सकती थी। जबकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस के काम को मिटाया। ये आपको पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत में मिलता है। वहाँ पे कुछ लिखा है, खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अब हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में इस बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या क्या लिखा है। ये आपको यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 6ठी आयत में मिलता है, जो कि हम ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा पढ़े जाता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे बड़े साफ अल्फाज में ये बयान करते हैं कि राह जो है वो है, और वो हक की राह, और उस राह में ज़िंदगी है, और वो जो मंजिल है यानी खुदा बाप उस तक हमें लेके जा सकती है। जबकि दूसरे मज़ाहिब जो है वो ज़्यादातर अमाल पे जोर करते हैं, और वो भी शक में। जबकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे हमें बड़े साफ और वाज़ेह अल्फाज में एक्सप्लेन करता है कि वही राह है, हक है और वही ज़िंदगी है। और अमाल में भी बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। अमाल उसका 4था बाब और उसकी 12वीं आयत, वहाँ पे यूँ लिखा है, किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। व्यूअर्स, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मैं इस रास्ते पे नहीं चलता, यानी खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए निजात को नहीं लेता, तो ये खुदा बाप के नज़दीक गुनाह तस्वर किया जाता है। तस्वर नहीं बल्कि गुनाह है। मेरे साथ अगर आप निकालें यूहन्ना की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत, वहाँ पे इस एक गुनाह के बारे में जो कि आदम के बाद अब नज़र आता है, वो ये है, जो उस पर ईमान लाता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह पर जो कि एक रास्ता है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका। यही एक अब गुनाह है।
یعنی اگر میں خداوند یسوع مسیح کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہوں تو یہ گناہ گنا جائے گا خدا باپ کی نظر سے، کیونکہ خدا باپ کا ایک جو معیار ہے، معیار خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا اور ہمیں اس معیار کے مطابق چلنا ہے۔ اب ویورز، ہم حاصل کلام کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو راہ اور حق اور زندگی ہے وہ مسیح خداوند ہی ہے۔ اگر تو میں اس کو مانتا ہوں تو پھر تو میری منزل آسان ہے اور میں خدا باپ تک پہنچ سکتا ہوں، اور اگر میں اس پر ایمان نہیں لاتا تو جیسا کہ میں نے یوحنا 3 باب کے 18ویں آیت میں کہا کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اور جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ مسیح خداوند پر ایمان لائیں۔ تو آپ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو دل سے ایمان لانا ہوگا اور زبان سے اس ایمان کا اقرار کرنا ہوگا۔ میرے پیچھے آپ بول سکتے ہیں، شکر گزار ہیں آسمانی باپ تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے۔ یسوع، میں تجھے اپنا خداوند مانتا ہوں، تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ ویورز، اگر تو آپ نے اس راستے کو اپنا لیا ہے تو اب رومیو اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت کے مطابق، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، لہٰذا اب آپ پر سزا کا حکم نہیں۔ آپ کسی بائبل بیس چرچ کو جوائن کریں تاکہ آپ اس راستے کے بارے میں اور زیادہ سمجھ سکیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔